أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا بیان چل رہا ہے. اس غزوے میں مسلمانوں پر کفار مکہ اور مدینہ کے اطراف میں بسے ہوئے یہودیوں کے تقریباً 12 قبیلے سب متحد ہو کر 15,000 کی فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے سے ان کے حملے سے بچنے کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھدوائی، گڑھے کھدوائے، 5 گز گہرا، 5 گز چوڑا اور 12.5 کلومیٹر تقریباً لمبا. یہ جو جنگ کا وقت تھا، سردی کا زمانہ تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی. تقریباً 1 مہینہ تک یہ جھڑپ جاری رہی. کفار روز کوشش کرتے کہ کسی طرح خندق پار کر کے اس طرف آ جائیں، لیکن مسلمان ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے اور انہیں خندق پار کرنے کی ہر کوشش کو ناکام کر دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود آپ رات بھر جاگ کر خندق کی حفاظت فرتے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس پورے مہینے میں کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات میں ایک نیند بھی نہیں سوئے. بس آپ سونے کے لیے تشریف لاتے اور کہیں سے معمولی سی آواز ہوتی، آپ فوراً ہتھیار لے کر نکلتے، پھر جا کر کفار سے مقابلہ کرتے، ان کے آنے کی اور خندق کو عبور کرنے کی کوشش کو ناکام کرتے اور پھر تشریف لاتے، پھر آتے، پھر لیٹتے، پھر آواز آتی، پھر چلے جاتے. اس طرح سے پوری رات آپ اپنی ذات مبارک سے خندق کی حفاظت فرماتے. پورے مہینے میں کبھی سونے کی نوبت نہیں آئی. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب جنگ کی شدت بہت ہو گئی اور ایک دن کفاروں نے بہت سخت حملہ کیا، اتنا سخت حملہ کیا کہ دن کی 4 نمازیں قضا ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کفار کے حملے کے روکنے میں اتنے مصروف رہے، اتنا سخت حملہ تھا کہ 4 نمازیں قضا ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا. تو آپ نے اور مسلمانوں کی جو حالت زار تھی اس کو دیکھا. تو آپ نے اس جگہ ایک مسجد تھی، مسجد فتح، وہاں آپ نے دعا فرمائی، اللہ سے مدد کی اور مسلمانوں کے فتح کی. 3 دن مستقل آپ وہاں دعا فرمایا، پیر کے روز، منگل کے روز اور بدھ کے روز. اللہ سے دعا کی، اللہ سے گڑگڑایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے فتح کے اسباب پیدا فرما. تیسرے دن، بدھ کے دن، ظہر اور عصر کے بیچ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی فتح کی. آپ نے صحابہ کو فتح کی بشارت سنائی کہ انشاءاللہ عنقریب فتح ہوگی. پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے اسباب کیے کہ فتح کیسے ہو. ایک شخص نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غطفان کے سرداروں میں سے تھے. اس پورے جنگ میں جتنے قافلے آئے تھے، چاہے مکہ سے 4,000 قریش آئے تھے اور دیگر قبائل تھے یہودیوں کے، ان سب میں سب سے مضبوط قبیلہ ہر اعتبار سے قبیلہ غطفان تھا. اگر قبیلہ غطفان کسی طرح جنگ سے پیچھے ہٹ جائے
تو سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے، لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام فرمایا کہ خود قبیلہ غطفان کا ایک سردار حضرت نعیم ابن مسعود کو عین جنگ کے دوران ایمان کی توفیق دے دی۔ وہ کسی طرح قبیلہ غطفان سے بچ بچا کر حضور کی خدمت میں آیا اور ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہمیں اجازت دیں تو میں کوئی تدبیر کر کے ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کا اظہار کرو گے قبیلہ میں جا کر تو تمہیں لوگ چھوڑیں گے نہیں، اس لیے تم اپنے ایمان کو چھپا کر اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت نعیم ابن مسعود قبیلہ میں واپس آئے اور سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے، جو مدینہ میں حضور کا حلیف تھا۔ مدینہ میں اندر بسا ہوا تھا قبیلہ بنو قریظہ، اور انہوں نے دھوکہ دیا تھا، حضور سے معاہدہ تھا ان کا کہ ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ساتھ دو گے، اور تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے، لیکن قبیلہ غطفان نے لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ تو حضرت نعیم ابن مسعود پہلے بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہا دیکھو تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور ہمدرد ہوں، میں ابھی اپنے قبیلے سے آ رہا ہوں، قبیلہ غطفان اور قبیلہ قریش نے یہ طے کیا ہے کہ جنگ میں اگر شکست کی نوبت آئے گی تو یہ تمہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تم مدینہ میں رہتے ہو، تمہارا مدینہ ٹھکانہ ہے، یہ دونوں باہر سے آئے ہیں، اگر کل کو کسی وجہ سے یہ لوگ بھاگ گئے تو تم اکیلے پڑ جاؤ گے اور مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لہذا تم ایسا کرو کہ ان سے کہو کہ گروی کے طور پر اپنا 10 آدمی تمہارے پاس بھیجے، تب تم ان کی مدد کرنا، تاکہ کل کو یہ اگر بھاگنا بھی چاہے تو اپنے سردار کو چھوڑ کر نہ بھاگ سکیں، اور مسلمان تم پر حملہ آور ہوں تو یہ تمہاری مدد کو آئیں۔ قبیلہ بنو قریظہ کو یہ سکھایا کہ تم سے اگر یہ جنگ میں مدد مانگیں، تعاون مانگیں، تو تم یہ شرط رکھ دینا کہ تم اپنے 20 سرداروں کو ہمارے پاس گروی رکھو تو ہم پھر تمہارے جنگ میں مدد کریں گے، کیونکہ کل کو اگر یہ بھاگ گئے تو تم کہاں جاؤ گے۔ یہ تو قبیلہ بنو قریظہ کو کہا، اس کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات تم نے کہی، بات تو قابل قبول ہے، کہا ٹھیک ہے۔ ادھر قریش کے پاس گئے اور قریش سے یہ کہا کہ دیکھو قبیلہ بنو قریظہ تم میں سے تمہارے سرداروں کو گروی مانگ رہا ہے، مانگے گا، اور یہ اس لیے تاکہ کل کو موقع ملتے ہی تمہارے سرداروں کو وہ قتل کر دے۔ تم دیکھنا کہ تم اس سے تعاون مانگو گے تو یہ 20 آدمی مانگیں گے تم سے، اور یہی بات اپنے قبیلہ غطفان سے جا کر کہا۔ چنانچہ ان کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو قبیلہ غطفان کو اور بنو قریش کو، تو انہوں نے اپنا اپنا ایک آدمی سفیر کے طور پر قبیلہ بنو قریظہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو اب ہمارے پاس جو کھانے پینے کے سامان تھے وہ کم پڑ گئے، لہذا تم ہمارے پاس کھانے پینے کے سامان بھی بھیجو اور کل سے باضابطہ جنگ میں شریک بھی ہو جاؤ۔ تو بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسے شریک نہیں ہوں گے جب تک تم دونوں 10 سرداروں کو ہمارے پاس گروی نہ رکھو۔ تو اب ان دونوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ جو بات انہوں نے کہی تھی نعیم ابن مسعود نے صحیح نکلی، اور بنو قریظہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو جب تم گروی کے طور پر 20 آدمی مانگو گے تو وہ اپنے آدمی دیں گے نہیں، انکار کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے۔ تو بنو قریظہ نے جب یہ مطالبہ کیا تو مکہ کے کفار نے اور قبیلہ بنو غطفان نے 20 آدمی دینے سے منع کر دیا، تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور اس طرح سے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گیا۔ حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کوشش سے ان کفار میں آپس میں پھوٹ پیدا کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، ان کے پاس جو غلے تھے وہ ختم ہو رہے تھے۔ تیسرا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت آندھی بھیج دی، اتنی سخت آندھی بھیج دی کہ ان لوگوں نے رات کے وقت میں جو قبیلہ میں
روشنی کے لیے جگہ جگہ آگ جلا رکھی تھی، وہ آگ پھیل کر ان کے خیموں میں لگ گئی اور افراتفری کا ماحول ہو گیا، کتنے خیمے جل گئے، لوگ جل گئے اور وہ آگ قابو میں نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو اس طرح سے یہ افراتفری کا شکار ہو کر ان کے بہت سے خیمے اور بہت سے افراد جل گئے اور غلے کھانے پینے کے برباد ہو گئے۔ تو سفیان نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طرح، چونکہ وہی ساری فوج کے رہبر تھے حضرت سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا کہ کوئی ایسا شخص جو کفار کی جماعت میں جا کر خبر لائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ ہلچل مچی تو حضور کو اندیشہ ہوا کہ کوئی بات ہے، تو حضور نے صحابی کو جاسوسی کے لیے بھیجنا چاہا، چنانچہ آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اور صحابی کو خطاب کر کے صحابہ کو کہا کہ کوئی شخص ہو جو کھڑا ہو اور رات میں جا کر ان میں جاسوسی کر کے خبر لائے۔ لیکن اتنی سخت سردی تھی اور صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، کئی دنوں کے بھوکے تھے، مستقل 1 مہینے سے جنگ کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ حضور کے خطاب کا صحابہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی صحابہ ہمت نہیں کر پائے کہ کسی طرح اٹھ کھڑے ہو کر جا کر ہم جاسوسی کر کے لا سکیں۔ حضور پھر نماز پڑھا، آپ نے پھر دعا کی اور پھر خطاب کیا، پھر بھی صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھے۔ پھر آپ نماز پڑھے، پھر دعا کی، پھر صحابہ سے خطاب کیا، پھر صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھے۔ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی، کئی دن کے بھوکے تھے، سخت سردی تھی اور کفار کے یہاں جا کر خبر لانا رات کے وقت میں سردی میں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کوئی نہیں اٹھ سکے۔ تو آخر میں حضور نے حضرت حذیفہ کا نام لیا اور کہا اے حذیفہ تم کھڑے ہو اور تم جا کر کفار سے میں جا کر جاسوسی کرو اور خبر لاؤ کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے کہ ٹھنڈی سے میرا بھی برا حال تھا اور میں بھی بڑا پریشان تھا، بھوکا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب حضور نے میرا نام پکارا تو مجبوراً اٹھنا پڑا، اور جب میں اٹھا تو حضور نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھا اور کہا جاؤ خبر لے کر آؤ۔ تو حضور کے ہاتھ رکھنے کے بعد ساری ٹھنڈک غائب ہو گئی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بالکل آگ میں چل رہا ہوں، ٹھنڈی کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ تھکاوٹ ہے، بالکل حساس بساس کھڑا ہوا اور کفار کی لشکر میں چھپ کے چلا گیا تاکہ خبر لا سکوں۔ حضور نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ دیکھو وہاں جانے کے بعد کوئی حرکت مت کرنا، یعنی کسی پر تیر بازی یا تلوار وغیرہ مت چلانا، خاموشی سے جاؤ، خبر لے کر آؤ کہ وہاں ہو کیا رہا۔ جب حضرت حذیفہ کفار کے لشکر میں پہنچے تو دیکھا سفیان کفار کے لشکروں کو جمع کر کے خطاب کرنا چاہا کہ کیا کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہا۔ بڑے بڑے سردار بھی تھے اور عام لشکری بھی تھے، لیکن سفیان نے یہ کہا کہ دیکھو یہ ہم جو مشورہ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں کوئی دشمن کا آدمی ہو جو جا کر وہاں خبر پہنچا دے، اس لیے سب اپنے پڑوس والے سے پوچھو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، کس قبیلے سے ہے اور کیا نام ہے۔ اب حضرت حذیفہ پھنس گئے کہ اگر بازو والا پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو اور کون ہو تو میں کیا بتاؤں گا، ظاہر ہے میں تو مدینے کا ہوں، تو یہ سمجھ جائیں گے کہ مسلمان ہیں، ہمیں قتل کر دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں آدمی نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے، اور مدد سامان سے ہو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دل میں بات اور عقل کی بات ڈال دے، حکمت کی بات ڈال دے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بازو والا مجھ سے پوچھے، میں نے ہی اس سے پوچھ دیا۔ بازو والے کو فوراً پکڑا، میں نے کہا بھائی تم کون ہو بتاؤ۔ اب وہ کہنے لگا مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں مکہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اتنی جنگیں لڑی اور یہ کیا وہ کیا، کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے حضرت حذیفہ کی جان بچی۔ پھر سفیان نے جو مشورہ کیا کہ دیکھو ہمارے پاس جو غلے تھے وہ ختم ہو گئے، آندھی اتنی سخت آئی کہ ہمارے خیمے جل گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، آندھی رک نہیں رہی ہے۔ بنو قریظہ سے ہم نے مدد کا مطالبہ کیا تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا، حضرت نعیم نے پہلے ہی پھوٹ ڈال دی تھی، بنو قریظہ نے غلہ دینے سے اور فوج بھیجنے سے منع کر دیا، لہذا اب میری رائے یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، کوچ کر جانا چاہیے، واپس
چلے جانا چاہیے، ورنہ اس سے بڑی تباہی آئے گی جو اب تک تباہی آئی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اس بیچ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر کفار میں گھومنے لگے اور سب کے کان میں جا کر یہ کہنے لگے کہ اب نکل جاؤ ورنہ مسلمان بہت سخت حملہ کرنے والے ہیں۔ اس طرح سے جبرائیل امین نے فرشتوں کی ایک جماعت لے کر کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ تو پہلے سے ہی ڈرے ہوئے تھے، غلہ ختم ہو رہا ہے، آندھی رک نہیں رہی ہے، بنو قریظہ سے امید تھی وہ مدد نہیں کر رہے ہیں، اور اس پر سے جبرائیل امین نے فرشتوں کے ساتھ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا کہ اب بھاگ چلو، اب وقت رکو گے تو مسلمان بہت سخت حملہ کرنے والے ہیں اور کئی ہزار کی جانیں جائے گی۔ یہ ڈر ان کے دل میں ایسا بیٹھا کہ بڑے بڑے سردار رات میں ہی بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح سے ان کی فوج کھڑی بھاگ گئی۔ یہ لوگ کے بہت سارا مال نقصان ہوا، بہت سی جانیں گئی، آگ پر قابو نہیں پایا، ان کے لشکروں میں افراتفری ہو گئی۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلسل 1 مہینے کی آزمائش اور صبر کے بعد مسلمانوں کو بغیر جنگ کے فتح عطا کیا۔ اور یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی، عظیم فتح تھی، جس نے کفار کے بھی کمر توڑ دیے، یہود کے بھی کمر توڑ دیے، اور وہ منافقین جو مسلمانوں میں شامل تھے مسلمان بن کر لیکن کفار کے اعلی کار بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ان کی بھی کمر توڑ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غربت بھی ختم کر دیا، کیونکہ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو اس جنگ میں فتح ہو گئی اور کفار بھاگ گئے سارے قبیلے، تو مدینہ شہر میں تشریف لائے حضور۔ تشریف لائے ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے جنگ کے ہتھیار اپنے جسم سے اتار دیے ہیں لیکن فرشتوں نے ابھی نہیں اتارا، ابھی ایک جنگ آپ کو فوراً اور کرنی ہے۔ وہ جنگ تھی بنو قریظہ سے انتقام، کہ بنو قریظہ نے معاہدہ کے خلاف ورزی کر کے کفار سے جا ملا تھا، اگرچہ بعد میں اس نے تعاون نہیں کی لیکن بہرحال اس نے معاہدہ توڑ دیا تھا، بجائے حضور کے تعاون کے اس نے کفار کے تعاون کا وعدہ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اسی وقت بھیجا کہ ان کی سزا ابھی دی جائے، ابھی اس کو نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے دوبارہ جنگ کے آلات پہنے، صحابہ پہنے، اور بنو قریظہ جہاں آباد تھا مدینہ میں وہاں پہنچے، اور حضرت سعد ابن عبادہ کے فیصلے سے ان کو سزائیں دی گئی۔ اس کی تفصیل مزید آگے آئے گی۔ تو اس طرح سے بنو قریظہ کے فتح کے بعد بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، اور جو غربت تھی وہ غربت بھی صحابہ کی دور ہو گئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا، اور آزمایا معمولی نہیں، قرآن نے بہت سخت نقشہ کھینچا ہے، اس کو دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی اس وقت جبکہ تم پر آئی بہت سی فوجیں، اذ جاءتکم جنود، جبکہ تم پر چڑھ آئی بہت سے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان پر تیز ہوا بھیج دی اور ایک ایسی فوج جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ تیز ہوا آندھی آ گئی اور ایک ایسی فوج جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتے۔ یہ فرشتے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال رہے تھے اور کانوں میں کہہ رہے تھے کہ بھاگ چلو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اور ایسی لشکر جسے تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا، یعنی تمہاری محنت کو بھی، تمہارے صبر کو بھی، تمہارے بھوک کو بھی، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے راہیں ہموار کر رہا تھا۔ دیکھیے اللہ کی یہاں ضابطہ ہے، اللہ چاہے تو یکبارگی مدد کر دے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر پریشانی کے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ فتح عطا کر دیتا، لیکن اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ چونکہ دنیا میں انسان کو بھیجا ہی ہے محنت مشقت کے لیے، آزمائش کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس پر ٹکا رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے یہاں ضابطہ ہے۔ ورنہ جو آپ اللہ نے 1 مہینے بعد مدد کی اور فتح دلائی بغیر جنگ کے، وہ پہلے دن بھی کر سکتا تھا،
پورے 1 مہینے صحابہ کرام بھوکے ٹھنڈک میں کپڑا نہیں کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں, حضور بھی رہ رہے ہیں. آخر کیوں؟ یہ امت کو سبق دیا گیا کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ہے. دنیا دار الامتحان ہے, آزمائش کی جگہ ہے. یہاں ہمیں آزمائش سے گزرنے ہوں گے, تبھی جا کے ہم کامیاب ہوں گے. ہم یہ سوچیں کہ مسلمان ہو گئے, دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں آزمائش نہ ہو, ایسے ہی سب کچھ مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. مسلمان کو آزمایا جائے گا, اور آزمائش کے زمانے کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے طریقے بدلے جائیں گے. موجودہ دور میں ہندوستانی مسلمان بھی انہی آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں جن آزمائش کے دور سے ہمارے اکابر اور ہمارے صحابہ اور ہمارے حضور گزرے ہیں. ہم بھی ایک آزمائش کے دور میں ہیں. ہمارے اوپر بھی ایک بدتینت شخص کی حکمرانی ہے, اور اس کے ماننے والے آئے دن ہمارے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں اور بہت طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے. ان کی باتوں سے ہمیں آزردہ ہو کر ایمان اور اسلام سے بددل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ مضبوطی سے اور اسلام کی طرف ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے, اور مضبوطی سے اپنے ایمان اور اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ یہی جو دریدہ دہن لوگ ہیں جو بکواس کرتے ہیں وہ آپ کے قدم بوس ہوں گے اور ہمارے نیچے ہوں گے. بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس آزمائش میں اللہ کے قریب ہوں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ اللہ کے یہاں ضابطہ ہے, اس لیے ہمیں یہ شک نہیں ہونی چاہیے, ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ پہلے ہی مدد ہو جاتی تو کیا بات ہوتی. ایسا نہیں ہے. اذ جاؤکم من فوقکم, تم یاد کرو اس وقت کے جب کہ تم پر فوجیں آئی تمہارے اوپر سے, تمہارے نیچے سے. اوپر سے تو مراد یہ ہے کہ خود مدینہ میں بنو قریظہ جو تھے وہ اوپر ان کے, اور پیچھے سے مطلب کفار مکہ اور یہ بنو غطفان وغیرہ ہے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور یاد کرو اس وقت کے کو جب کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, یعنی مارے خوف اور ڈر کے مسلمانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اب کیا ہوگا, اچانک اتنی بڑی فوج حملہ آور ہو رہی ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور دل منہ کو آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ کی طرف سے مختلف گمان کر رہے تھے, یعنی کہ پتہ نہیں اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی یا شکست. ظاہر ہے اس کا وقت یقینی وعدہ تو اللہ نے کیا نہیں تھا, تو دونوں طرح کا گمان تھا کہ شاید اللہ کی طرف سے فتح مل جائے اور شاید اللہ کی طرف سے کسی مصلحت کے بنا پر شکست بھی ہو سکتی ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اس موقع پر مسلمان آزمائش میں ڈالے گئے اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے اور بہت سخت جھنجھوڑے گئے. یہ ہے قرآن نے نقشہ کھینچا کہ مسلمانوں کی آزمائش کی گئی, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور بہت زیادہ جھنجھوڑے گئے, بالکل آزمایا گیا, تپایا گیا, بھوک سے بھی, سردی سے بھی, محنت سے بھی, مشقت سے بھی, ہر طرح سے آزمایا گیا. مسلمان اس آزمائش میں کھڑے ہوئے تو اللہ نے کامیابی دی, فتح دی. ہمیں بھی اپنے آپ کو آزمائش میں پڑنے سے ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی آزمائش آئے تو صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, استقلال کے ساتھ ہم سے جو کچھ بنے کرنا چاہیے. یقیناً اللہ کی مدد ہوگی. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق و مرحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.